بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث پیش کر رہا ہوں۔ یہ روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے پیش کر رہا ہوں، روزانہ کی بنیاد پر۔ لہٰذا اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، دوستوں سے شیئر کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجیے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی نوٹیفیکیشنز آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں القرآن و حدیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما نتنزل الا بامر ربک له ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک وما کان ربک نسیا۔ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیا۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ مریم آیات مبارکہ 64 تا 66 کی تلاوت، اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ تلاوت پیش کی گئی، اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ وما نتنزل الا بامر ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے۔ جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا جو آسمان اور زمین کے درمیان میں۔ بس آپ اس کی بندگی کرو اور اسی کی بندگی پر ثابت قدم رہو۔ کہ ہے کوئی ہستی آپ کے علم میں اس کی ہم پایا؟ انسان کہتا ہے کیا واقعی جب میں مر چکوں گا تو پھر زندہ کر کے نکال لایا جاؤں گا؟ تفسیر۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے۔ یہ پورا پیراگراف ایک جملہ معترضہ ہے جو ایک سلسلہ کلام کو ختم کر کے دوسرا سلسلہ کلام شروع کرنے سے پہلے ارشاد ہوا ہے۔ انداز کلام صاف بتا رہا ہے کہ یہ سورہ بڑی دیر کے بعد ایسے زمانے میں نازل ہوئی جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ بڑے اضطراب انگیز حالات سے گزر رہے ہیں۔ حضور کو اور آپ کے صحابیوں کو ہر وقت وحی کا انتظار ہے تاکہ اس سے رہنمائی بھی ملے اور تسلی بھی حاصل ہو۔ جوں وحی آنے میں دیر ہو رہی ہے، اضطراب بڑھتا جاتا ہے۔ اس حالت میں جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جرمٹ میں تشریف لاتے ہیں۔ پہلے وہ فرمان سناتے ہیں جو موقع کی ضرورت کے لحاظ سے فوراً درکار تھا، پھر آگے بڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ارشاد سے یہ چند کلمات اپنی طرف سے کہتے ہیں جن میں اتنی دیر تک اپنے حاضر نہ ہونے کی معذرت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرف تسلی بھی، اور ساتھ ساتھ صبر و ضبط کی تلقین بھی۔ یہ صرف کلام کی اندرونی شہادت ہی نہیں ہے بلکہ متعدد روایات بھی اس کی تصدیق کرتی ہیں، جنہیں ابن جریر
ابن کثیر اور صاحب روح المعانی وغیرہ وغیرہ ہم نے اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے۔ بس آپ اس کی بندگی کرو اور اسی کی بندگی پر ثابت قدم رہو، یعنی اس کی بندگی کے راستے پر مضبوطی کے ساتھ چلو، اور اس راہ میں جو مشکلات اور مصائب بھی پیش آئیں ان کا صبر کے ساتھ مقابلہ کرو۔ اگر اس کی طرف سے یاد فرمائی اور مدد اور تسلی میں کبھی دیر لگ جایا کرے تو اس پر گھبراؤ نہیں، ایک مطیع فرمان بندے کی طرح ہر حال میں اس کی مشیت پر راضی رہو اور پورے عزم کے ساتھ وہ خدمت انجام دیے چلے جاؤ جو ایک بندے اور رسول کی حیثیت سے تمہارے سپرد کی گئی ہے۔ کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں آپ کے علم کے اس کی ہم پایا؟ اصل میں لفظ سمیع استعمال ہوا ہے جس کے لغوی معنی ہم نام کے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تو الہ ہے، کیا کوئی دوسرا الہ بھی آپ کے علم میں ہے؟ اگر نہیں ہے اور آپ جانتے ہو کہ نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے اس کے سوا اور کوئی راستہ کون سا ہے کہ اس کی بندگی کرو اور اس کے حکم کے بندے بن کر رہو۔ حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لونڈی بدکاری کا ارتکاب کرے اور اس کا یہ گناہ ظاہر ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اس کا مالک اس پر حد جاری کرے اور اس کو ملامت یعنی ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے۔ پھر اگر وہ دوبارہ بدکاری کرے تو اس پر حد جاری کرے اور اسے ملامت نہ کرے۔ پھر اگر وہ تیسری مرتبہ یہ کام یعنی زنا کرے تو اسے بیچ دے، اگرچہ بالوں کی رسی کے عوض ہی اسے بیچنا پڑے۔ صحیح بخاری کتاب العنق نمبر 2556 اور 2555 اور 2556۔ فوائد: لونڈی کی حد زنا 50 کوڑے ہیں۔ یہ سزا خود مالک بھی دے سکتا ہے، جیسا کہ اس حدیث میں مالک ہی سے خطاب ہے، تو بیخ و ملامت نہ کرنے سے یہ مقصد معلوم ہوتا ہے کہ شاید آئندہ اس گناہ سے باز رہے، کیونکہ بعض دفعہ پیار اور نرمی بھی بہت مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ اگر اس صنف نازک پر کلام نرم و نازک بے اثر ہو تو سہ بارہ یہ کام کرنے پر اسے بیچ ڈالے، چاہے اسے برائے نام ہی قیمت وصول ہو۔ محترم ویورز، ابھی آپ دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن بحدیث، جس میں آج سورہ مریم کی آیات مبارکہ 64 تا 66 کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر بیان کی گئی اور ایک حدیث مبارکہ بھی پیش کی گئی، اور یہ ولاگ میں نے اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ اگر آپ نے اسے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، دوستوں سے شیئر کر کے، لائک کر کے، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے خانہ کو ہمیشہ اپنی زمان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ آپ کے اہل خانہ اور دوست و احباب جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد باد رہیں، آمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔